بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوارج کے فرقے بیان ہو رہے تھے۔ صفریہ کے بعد اباضیہ فرقہ کا جو رہبر تھا وہ عبداللہ بن عباس، اسی وجہ سے اباضیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جو عباس تھا یہ پہلے نافع کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے عقائد کے ساتھ اس کا عقیدہ تھا، لیکن جب نافع قتل ہو گیا تو اس کے بعد بلکہ اس کی زندگی میں ہی اس سے جدا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے عقائد اور اس کے عقائد میں بہت فرق تھا، جس کی وجہ سے یہ جدا ہو گیا۔ انہوں نے بہت بڑی تبلیغ کی اور تبلیغ کرنے کے بعد اپنے عقائد دنیا میں پھیلائے اور عمان تک ان کے بہت بڑے ماننے والے اور پیروکار بن گئے۔ آخر 132 ہجری میں انہوں نے عمان پر کنٹرول سنبھال لیا اور قبضہ کر لیا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو ایک عباسی خلیفہ صفح نامی نے ان پر حملہ کیا اور دوبارہ کنٹرول سنبھال لیا اور عباضیہ ختم ہو گئے، بھاگ گئے۔ پھر دوبارہ وہ جمع ہوئے، منظم ہونے کے بعد پھر انہوں نے عمان پر حملہ کیا اور دوبارہ کنٹرول سنبھال لیا۔ دوبارہ جب کنٹرول سنبھالا اور اپنے قبضے میں رکھا تو پھر ایک اور عباسی خلیفہ معتضد اس نے حملہ کیا۔ اس نے جب حملہ کیا لشکر کشی کی اور عمان کو دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اب عباسی بھاگ گئے ادھر ادھر، لیکن آج بھی جو عمان کے اندر لوگ ہیں وہ عباضیہ ہیں اور انہی کے عقائد کے ماننے والے ہیں۔ اب رہا کہ ان کے عقائد کیا تھے۔ یہ خوارج سے جو ہی عقائد بیان ہو رہے ہیں، جو ہی ہم نیچے آئے، یہ آخری جو ہے ان کا عقیدہ اعتدال پر مشتمل تھا، معتدل قسم کے لوگ تھے۔ نمبر 1، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی کافر ہو جاتا، کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے، لیکن یہ کافر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہوتا، بلکہ کفران نعمت کا کافر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا عقیدہ تھا کہ جو گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، وہ موحد ہے، مشرک نہیں ہے۔ جس طرح دوسرے کہتے تھے کہ اگر گناہ کبیرہ انجام دیا جائے تو وہ کافر اور مشرک ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا نہ، وہ کافر اور مشرک نہیں ہے، وہ موحد ہیں، وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے تو ان کے ساتھ نکاح کرنا، ان کے ساتھ میراث لینا دینا یہ جائز ہے، ان کے نزدیک جائز ہے۔ یعنی ان کے نزدیک بہت ساری چیزیں جائز ہو گئی تھی۔ قتل و غارت کا جو پہلے خوارج کے گروہوں کا عقیدہ تھا وہ ختم ہو گیا، ورنہ آج بھی عمان کے اندر یہی حال ہوتا جو دوسروں کو قتل کرتے۔ لہٰذا یہ معتدل خارجیوں کا ایک گروہ تھا کہ جو دوسروں کو کافر بھی نہیں سمجھتے تھے، مشرک بھی نہیں سمجھتے تھے، موحد سمجھتے تھے اور بہت سارے اعتدال پسند تھے۔